نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال والا واقعہ ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تھی تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور انہیں اپنی بیعت سے آزاد کر دیا تھا، اور پھر معاملہ مسلمانوں کے سپرد ایک مرتبہ کیا کہ تم جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ تو صحابہ نے باہمی مشورہ کیا اور ہر شخص ان میں سے خود کو معاملہ خلافت سے الگ رکھنا چاہتا تھا، کوئی بھی یہ اتھارٹی چاہتا نہیں تھا اور اپنے سے دوسرے بھائی یا صحابی کو بہتر سمجھتا تھا اہل خلافت کا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی رائے قائم کرنے کا ارادہ فرمایا، اور لوگوں نے بھی یہی کہا کہ آپ خود ہی کوئی رائے قائم فرمائیے۔ تو کچھ تھوڑا سوچا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، پھر عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہم ان سے مشورے کیے مختلف اوقات میں الگ الگ، پھر سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی ہر کسی نے بات کی۔ البتہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کچھ عمر رضی اللہ عنہ کی سختی کا ذکر کیا اور کہا کہ اے ابو بکر، آپ اس وقت اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جب آپ سے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں سوال ہوگا، حالانکہ آپ ان کی سخت مزاجی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ پھر فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا نام لے کر ڈراتے ہو؟ وہ آدمی بلا شبہ ناکام ہو گیا جس نے تمہارے معاملے میں ظلم سے کام لیا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے بہترین بندے کو لوگوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی سختی کا سبب بھی بیان فرمایا اور کہا کہ عمر اس لیے سخت ہیں کہ انہوں نے مجھے نرم پایا ہے۔ یعنی ایک وہ جیسے اعتدال ہوتا ہے نا کہ ایک اگر سخت ہے تو دوسرا نرم ہو جائے، ایک نرم ہو تو دوسرا سخت ہو جائے۔ اگر وہ خلیفہ بن گئے تو دیکھنا وہ اپنی سخت طبیعت میں بہت سی تبدیلیاں کر لیں گے۔ اور یہ ایک اور احسان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا امت پر کہ جو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کی جو قابلیت ہے اس کو پہچانا اور پوری شرح صدر کے ساتھ ان کو خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی تھی وہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد امت میں فتنوں کا دور کھل گیا تھا، اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کی فراست تھی
کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس سٹیج پر جس پر اس وقت امت مسلمہ ہے، عمر کے علاوہ کوئی بھی ان کو مضبوطی سے تھام نہیں سکتا۔ ہم پڑھ چکے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان واقعات میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار اور صاحب فراست 3 افراد تھے۔ ایک وہ لڑکی جس سے موسیٰ علیہ السلام کی کنویں پر ملاقات ہوئی اور اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہ طاقتور اور امانت دار ہی ہے۔ دوسرا وہ جس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، یعنی عزیز مصر، کہ اسے باعزت ٹھکانہ دینا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور تیسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی دور رس فہم و فراست سے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی مضبوط دیوار تھے جو امت اور اس کی طرف بڑھنے والے فتنوں کے درمیان حائل تھی۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو یہ قول ہے نا، اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ انسان کی سب سے بڑی سمجھداری اور اس کے فیصلوں پر سب سے زیادہ جو چیز اس کے درست ہونے پر جو اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انسان کی پہچان ہو۔ حالانکہ اب عزیز مصر کی آپ بات دیکھیں کہ ابھی بچے کو منڈی سے خرید کے لا رہے ہیں اور وہ ایک بچہ ہے، اور اس کے باوجود اس کے چہرے مہرے سے، اس کی باڈی لینگویج سے، قرینے سے اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی خاص بچہ ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک انٹریکشن ہوا ہے، ایک انکاؤنٹر ہوا ہے وہ شیخ مدین کی بیٹی کا موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ پہچان گئی ہے کہ اس طرح کے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کسی کے اخلاق سے یا کسی کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے طریقے سے کسی انسان کی پہچان کر لینا، یہ بہت بڑی فراست ہوتی ہے، اور یہ انسان کی کامیابی کی ایک ضمانت بھی ہوتی ہے۔ خیر، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مزید جو اپنا یہ جو عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے والا فیصلہ تھا، اس پر عثمان رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کے وصیت نامے کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے، اور اس طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی اہل مدینہ نے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ اے عمر، اب آپ دیکھیں وہ بیمار ہیں، وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو چیز انہوں نے کرنی ہے، جو نصیحت انہوں نے کرنی ہے، جو کام انہوں نے کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں۔ اور یہ ایک لمبا خطبہ ہے، بریفلی جس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ اے عمر، اللہ سے ڈر اور خوب جان لے، ایک کام دن کو کرنے کا ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ دن کو قبول فرماتا ہے، رات کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح رات کا عمل دن کو قبول نہیں فرماتا، یعنی اپنے وقت پہ کام کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ یعنی وقت گزر جائے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، تو جب وقت گزر جاتا ہے نا تو پھر وہ کام، اس کی وہ افادیت رہتی ہی نہیں ہے کہ جتنی اس وقت کے ان ٹائم انسان کر لے۔ وہ کہتے ہیں اسٹچ ان ٹائم سیوز 9۔ آپ کا اگر کوئی ادھڑا ہوا ہے دھاگا تو آپ اگر اسی وقت اس کو سٹچ کر لیتے ہیں تو آپ کو 1 لگانا پڑے گا، ورنہ اگر آپ اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ادھڑتا چلا جائے گا، پھر جب آپ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو 1 کی بجائے 9 سٹچز لگانے پڑیں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرض کے بغیر کوئی نفل قبول نہیں فرماتا، یعنی اپنی ترجیحات کو درست رکھنا بھی کامیابی کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، جب تو ان لوگوں کا تذکرہ کرے تو تیرے دل کو دھڑکا لگ جانا چاہیے کہ کہیں میں ان لوگوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں، یعنی اہل جنت سے۔ پھر آگ والوں کے انجام سے بھی تم ڈرتے رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ اے عمر، اگر تو نے میری وصیت کو یاد کر لیا ہے تو سن لے کہ نہ نظر آنے والی جو چیز تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہوگی وہ موت ہے، مگر تو اس سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا۔ کیسی زبردست نصیحت ہے ایک انسان کی دوسرے انسان کو، کتنی سچی خیرخواہی پر بھی مبنی ہے اور کتنا ذہن کو کھول دینے والی ہے۔ کوئی بھی اگر اتھارٹی کے لیول پر کوئی لوگ ہوں اور اگر وہ اس ایک نصیحت کو پڑھ لینا تو وہ اپنے کام بھی وقت پہ کر لیں گے اور وہ اپنی ترجیحات کو بھی درست کر لیں گے، اور وہ اللہ سے بھی ڈرتے رہیں گے، اور وہ اس بات سے بھی ڈرتے رہیں گے کہ موت سے تو میرا کسی قسم کا چھٹکارا نہیں ہے، تو ان کو اپنی اتھارٹی کا کوئی غرور بھی نہیں آئے گا۔ بہت ہی جامع نصیحت ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کی ہے۔
اس کے بعد اس کتاب میں، کیونکہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا نما کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں بھی ذکر کی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ تو مثلاً انہوں نے جو دلائل دیے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے برحق ہونے کے، تو ان کو ہم سکپ کر رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 213 پر نظام خلافت سے اب ہم شروع کریں گے۔ اب خلیفہ منتخب ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو پہلا خطبہ ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے مورخین میں۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوئے کہ اے اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے۔ سبحان اللہ، میں بہت سخت ہوں، مجھے نرم کر دے۔ اپنی کمزوری کو پہچاننا یہ بھی انسان کی کامیابی کی علامت ہوتی ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے۔ اور پھر وہ انسان اپنی آپ کی تصحیح بھی کرتا ہے نا، جو پہچانے گا ہی نہیں اپنی غلطی کو تو وہ اپنی تصحیح کیسے کر سکتا ہے؟ کمزور ہوں، مجھے طاقت بخش دے، بخیل ہوں، مجھے دریا دل کر دے۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کے کوئی انسیکیورٹیز ہی نہیں تھیں، لوگوں کے سامنے اپنے اندر کوئی بھی جو بھی چیز پاتے ہیں نا، حالانکہ اگر ہمارے جیسا انسان ان کو جج کرے تو ہم تو ان کو نہ کمزور جج کریں گے اور نہ بخیل جج کریں گے، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم ان کو سخت بھی اب نہیں جج کریں گے، کیونکہ ان کی سختی ساری کی ساری جو قبل از اسلام تھی وہ اسلام کے آنے کے بعد تو وہ اسلام کی غیرت میں ڈائریکٹ ہو گئی تھی۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق ان کا پہلا خطبہ اس طرح تھا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد مجھے تمہارے اور تمہیں میرے ساتھ آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے معاملات کا میں خود فیصلہ کروں گا، اگر کوئی فی الوقت فیصلے کے وقت حاضر نہ ہوا تو حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ اللہ کی قسم لوگ اگر اچھے چال چلن سے چلیں گے تو میں بھی ان سے اچھا سلوک کروں گا، اگر بری راہ چلیں گے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ جو لوگ اس وقت خطبے میں وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عمر اسی خطبے میں بیان کردہ راہ پر چلے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جو کہا ویسا ہی کیا، یہ نہیں کہ انسان کہے کچھ اور جب کوئی ڈیلیور کرنے کا وقت آئے تو پھر انسان اس وقت کمزوری دکھا جائے۔ پھر ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو وہ ممبر پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جگہ بیٹھنے لگے، پھر خود ہی فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ میں ابو بکر کی جگہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں، لہٰذا ایک سیڑھی نیچے اتر آئے۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا قرآن کریم پڑھو، اس کے معرف حاصل کرو، اس پر عمل کرو تو تم اہل قرآن ہو جاؤ گے۔ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ قیامت کے دن کے لیے خود کو تیار کر لو، اس دن تم اپنے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اس دن کوئی جان کہیں نہ چھپ سکے گی، اور اللہ کی نافرمانی کی روش اپنانے پر کسی حقدار کو کوئی حق نہیں مل سکتا۔ خبردار، میں نے اللہ کے مال سے صرف اتنا تعلق رکھا ہے جس طرح کسی یتیم کا کفیل ضرورت کے مطابق اس کے مال سے کچھ لے لیتا ہے۔ اگر میں مالدار ہو گیا تو اتنا بھی نہیں لوں گا، اور اگر محتاج رہا تو ضرورت سے زیادہ نہیں لوں گا۔ سبحان اللہ، ذرا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں خلافت راشدہ اور پھر اس کے بعد کے جو لوگ ہیں حکمران ان کے درمیان۔ پھر اپنے آپ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے، اور خاص طور پر جلیل القدر صحابہ سے اپنے بارے میں رائے لیتے رہتے تھے۔ پیج 223 پر ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ نے کسی زمین کا خراج چاہے 1 درہم سے بھی کم ہو وہ لیا ہو، پھر اس کو غلط مصرف میں خرچ کیا ہو تو پھر تو آپ بادشاہ ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر شورا پر بہت زیادہ بلیو کرتے تھے، شورائی نظام پر بہت زیادہ بلیو کرتے تھے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن میں بھی اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، ان کا آپس میں معاملہ جو ہوتا ہے وہ شورا پر مبنی ہوتا ہے، وہ مشورے سے معاملات طے کرتے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے سیدنا عمر کہ اس فیصلے میں کوئی بھلائی نہیں جو بغیر مشورے کے کر لیا جائے، اس فیصلے میں کوئی بھلائی نہیں جو بغیر مشورے کر لیا جائے۔ پھر اسی طرح سے ان کا ایک اور مقولہ ہے
کہ اکیلے آدمی کی رائے کچے دھاگے کی طرح ہے، 2 آدمیوں کی رائے 2 مضبوط ڈوریوں کی مانند ہے، اور 3 افراد کی رائے ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کی حیثیت رکھتی ہے۔ 3 بندے اگر ایک بات پہ متفق ہو جائیں تو پھر وہ مزید ایک مضبوط فیصلہ ہوگا اور درست فیصلہ ہوگا۔ مزید وہ فرماتے تھے کہ اپنے معاملے میں مشورہ اس آدمی سے کرو جو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے معاملات اپنی سوجھ بوجھ سے حل کر لے، دوسرا وہ جو اپنے معاملات میں کسی سے مشورہ طلب کرے اور مشورے کے مطابق معاملات انجام دے، تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو پریشان اور ہلاک ہونے والا ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو وہ خود صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، نہ ہی کسی خیر خواہ سے مشورے کا طلبگار ہی ہوتا ہے۔ پھر اپنے جو جنگی کمانڈرز تھے ان کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ وہ جنگی امور میں باہمی مشورے سے معاملات کو طے کیا کریں۔ جب انہوں نے ابو عبید ثقفی کو عراق میں پرشینز کے خلاف فارسیوں کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا تھا تو ان کو نصیحت کی تھی کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خصوصاً اہل بدر کو معاملے میں شریک رکھنا اور ان کی سمع و طاعت کرنا۔ حالانکہ کمانڈر تم ہو، لیکن صحابہ کرام کی جو ایک فراست ہے اور ان کا جو تجربہ ہے، اور خاص طور پر اہل بدر کا، تو اس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا اور ان کی سمع و طاعت ضرور کرنا۔ اور اسی طرح سے عراق میں جنگی کمانڈرز کو خصوصی احکامات جاری فرماتے تھے کہ وہ اپنے معاملات میں عمر بن مادی کرب اور طلیحہ اسدی سے مشاورت جاری رکھیں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دونوں وہ ہیں کہ جو ایک دفعہ مرتد ہوئے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں ان لوگوں کو مشورے میں شریک نہیں کیا، نہ ہی ان کو بھیجا ہے جنگوں میں، لیکن اب ان کی کچھ استقامت جو ہے وہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ واقعی توبہ طائب ہوئے ہیں اور یہ واقعی سچے مسلمان ہوئے ہیں، اور بعد میں پھر انہوں نے بڑے کارنامے بھی کیے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی جنگوں میں طلیحہ اسدی اور عمر بن مادی کرب سے مشاورت و معاونت ضرور کرتے رہنا، مگر انہیں کسی معاملے کا والی مت بنانا، اتھارٹی نہ دینا، کیونکہ ہر فرد اپنے میدان کا شہسوار ہوتا ہے۔ یہ ایک عربی وہ فریز بھی ہے نا کہ لکل فن رجال، ہر جو فیلڈ ہے نا اس کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ہر فیلڈ میں اپنی جو طبع آزمائی ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنی صلاحیتیں پہچاننی چاہیے اور اپنے آپ کو اس میں پالش کرنا چاہیے۔ کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو پھر ہماری فیکلٹی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کسی دوسرے کے لیے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے، پوزیشن آف اتھارٹی والے لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اتنے انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کو کوئی چیز ڈیلیگیٹ کر کے ہی نہیں دیتے اور ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی وہ صلاحیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور شورائی نظام یعنی مشورے کے ساتھ کام کرنے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نظریہ جو ہے نا وہ بہت بہترین تھا، اور وہ آپ سب سے پہلے عوام الناس کے مشورے بھی سننا پسند فرماتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دیگر جو اس وقت لوگ موجود ہوتے اصحاب رائے ان کو جمع فرماتے اور معاملہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے، پھر سب سے فرماتے تھے کہ اب تم کوئی متفقہ اور بہتر لائحہ عمل طے کر لو، پھر جس پر سب متفق ہو جاتے تو وہ فیصلہ نافذ کر دیا جاتا تھا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ عمر رضی اللہ عنہ کسی معاملے میں اجتہاد کرتے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا آدمی آتا جسے بظاہر معمولی آدمی سمجھا جاتا، مگر وہ دلیل کے ساتھ ان کی رائے کو غلط ثابت کرتا تو عمر رضی اللہ عنہ اس کی بات تسلیم فرما لیتے اور اپنی رائے سے رجوع کر لیتے۔ اور اس کا ایک بہت ہی جو مشہور ایک اگزامپل ہے، واقعہ ہے، وہ ہمیں ملتا ہے اس بوڑھی خاتون کا کہ جس نے اٹھ کے کہا تھا کہ جب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا تھا کہ لوگ بہت زیادہ حق مہر دینے لگ گئے ہیں تو میں حق مہر کو تھوڑا سا کم کر دوں، کوئی حد بندی کر دوں اس کے میکسیمم کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ عمر تم اس چیز پر حد کیسے لگا سکتے ہو کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول نے حد نہیں لگائی، کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ اگر حق مہر تم نے دیا ہو ایک کنتار بھی، اور کنتار تو خزانے کو کہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً رجوع کر لیا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں تو ہر کوئی عمر سے زیادہ دین کو سمجھنے والا ہے۔ پھر آپ کی جو مشاورت ہے نا اس میں نوجوان بڑی کثیر تعداد میں ہوتے تھے، اور عین اسلام پر چلنے والے یہ نوجوانوں میں عبداللہ بن عباس سر فہرست ہیں
کہ بہت ہی ایک ممتاز درجہ رکھتے تھے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس مجلس شورا میں، اور آپ سے مشورہ لیا بھی جاتا تھا، آپ کی بات کو سنا بھی جاتا تھا، اور آپ کی بات کو ویٹیج بھی دیا جاتا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر بھی بہت عمل کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ امام زہری نے ایک مرتبہ نوجوانوں سے خطاب کے دوران فرمایا تھا کہ تم خود کو محض اس لیے اتنا حقیر نہ سمجھو کہ تم ابھی کم سن ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کسی سخت مشکل میں الجھ جاتے تھے تو وہ نوجوانوں کو بلاتے تھے، وہ ان سے مشورہ بھی لیتے تھے اور ان کی عقلوں کا امتحان بھی ہو رہا ہوتا تھا ساتھ کے ساتھ۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مشورے کے عادی تھے، وہ ہر معاملے میں اس حد تک مشورہ لیتے کہ بعض اوقات عورتوں سے بھی مشورہ لیتے، بعض اوقات وہ کسی خاتون کے مشورے میں بھلائی دیکھتے تو اسے بھی اختیار فرماتے۔ یہ بات سند کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی مشورہ لیا تھا ان جنگ پر جو بارڈر پہ گئے ہوئے ہوتے مجاہد ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو کتنے عرصے کے بعد ایک دفعہ گھر کا چکر ضرور لگا لینا چاہیے۔ پھر مزید جو لوگ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے آپ کی خدمت میں اور مشورے دیتے تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت، سب اکابر صحابہ بہت صلاحیتوں والے، قابلیتوں والے آپ نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ کسی سے انسیکیور نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ شام کے ایک علاقے سرغ میں پہنچے تو وہاں پر جو آپ کے لوگ تھے جیسے گورنرز تھے یا عمال تھے آپ کے، انہوں نے آپ کا اور آپ کے ساتھ جانے والے مہاجرین اور انصار صحابہ جو ساتھ تھے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ تو آپ نے وہاں بھی سب سے مشورہ طلب فرمایا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں، یہ فتوحات کا زمانہ ہے۔ اس بارے میں جب اختلاف رائے پیدا ہوا تو کسی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا یہ ایک آزمائش ہے، آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیے، یعنی وہاں پر آگے سیریا میں شام میں طاعون تھا، تو اس کے لیے بعد میں آپ نے قریشی مہاجرین کو جو فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے اپنے پاس بلایا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور جو بڑے بڑے لینڈ مارکس ہیں نا اسلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، اس میں جو لوگ ہائی لائٹڈ تھے ان کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے اور ان کی خاص رائے طلب فرمائی، تو انہوں نے متفقہ طور پر پلٹنے کا مشورہ دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ میں صبح سویرے واپس چلا جاؤں گا۔ اب مسلمانوں کا ایک لشکر جو ہے وہ شام کے اندر موجود تھا اور ابو عبیدہ بن جراح اس کے سپہ سالار تھے، تو انہوں نے عرض کی تھی افرارم من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں، یعنی اگر موت آنی ہے تو وہ کہیں بھی آ جائے گی، لیکن جو اسباب اور احتیاط اختیار کرنے کا حکم ہے وہ ہم کریں گے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنے اونٹ چرانے کے لیے کسی وادی میں اترو، اس کے ایک طرف سرسبز و شاداب جگہ ہو اور دوسری طرف کا علاقہ بنجر ہو تو کہاں اترو گے؟ یقیناً تم جس طرف بھی اترو گے اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہی اترو گے۔ اس دوران میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی کسی ضرورت کے تحت کہیں گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے اور انہوں نے یہ گفتگو سنی تو وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کسی شہر میں اس وبا کے بارے میں سنو، یعنی جو ایسے ہائیلی کنٹیجس جو ہوتی ہیں، تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم اس وبا کے پھوٹ پڑنے سے پہلے ہی وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو، یعنی لاک ڈاؤن لگا دو اور ان جگہوں کو سیل کر دو۔ جو باہر نکلے گا وہ انفیکشن لے کے نکلے گا، جو جائے گا وہ بھی انفیکٹ ہوگا۔ تو یہ ایک انتہائی کارگر یہ نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو کہ ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمیں تو کبھی ایکسپیرینس کئی چیزیں نہیں ہوتی نا، تو پھر ان کی اہمیت کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نصیحت ہے اس کو ہم نے اس پینڈیمک کے دور میں بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ عدالت کے شعبے میں بھی اپنی مثال آپ تھے،
اور آپ کے کئی واقعات آپ کے عدل و انصاف کے ملتے ہیں۔ مثلاً امام مالک رحمہ اللہ سعید بن مسیب کی سند سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی کا ایک مسلمان سے جھگڑا ہو گیا۔ جب اس مقدمے کا عمر رضی اللہ عنہ نے جائزہ لیا تو یہودی کا موقف درست پایا، چنانچہ انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس پر یہودی نے بے ساختہ کہا، اللہ کی قسم آپ نے برحق فیصلہ فرمایا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ اپنے تمام عمال کو حج کے دنوں میں ملاقات کی تلقین کرتے تھے کہ جب ان کے پاس تمام عمال موجود ہو جاتے، یعنی حج کے زمانے میں میرے پاس آ جایا کرو، تو ان کو خطبہ ارشاد فرماتے، اے لوگو، میں نے یہ تمام عمال تم پر تمہاری جان اور مال پر ظلم کرنے کے لیے مقرر نہیں کیے۔ سب لوگوں کے سامنے ان اپنے عمال کی ساری جو ہے نا حیثیت وہ کھول کے بیان کر دیتے تھے۔ انہیں میں نے انصاف قائم کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اور مال غنیمت میں سے تمہارے حصے تقسیم کرنے کے لیے بھیجا ہے، یعنی یہ تمہاری خدمت پر مامور ہیں۔ رعایا کو بتا رہے ہوتے تھے، رعایا کو ان کے حقوق بتا رہے ہوتے تھے، سول رائٹس کے بارے میں ایجوکیٹ کر رہے ہوتے تھے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہوا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ اب ایک مرتبہ ایسے موقع پر صرف ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کے بھیجے ہوئے گورنر نے مجھے 100 کوڑے مارے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس گورنر کو فوراً طلب کیا اور پوچھا کہ تم نے اسے کیوں مارا؟ قصاص دینے کے لیے تیار ہو جا۔ اب گورنر سارے پاس بیٹھے ہوتے تھے جب یہ ساری بات ہو رہی ہوتی تھی۔ تو اس موقع پر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، اگر آپ نے اس طرح کیا تو لوگ بہت زیادہ شکایتیں کرنے لگیں گے اور یوں یہ عادت چل نکلی تو آپ کے بعد بھی جاری رکھی جائے گی، یعنی کسی کو ناانصافی کے کوڑے بھی لگ سکتے ہیں پھر گورنر کو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا اجتہاد نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اور یہ بہت ہی سمجھدار انسان تھے نا، تو انہوں نے عرض کی کہ کچھ مجھے مہلت دیں، ہم جو متاثرہ آدمی ہے نا جس کو کوڑے پڑے ہیں اسے راضی کر لیتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ تو وہ جو متاثرہ آدمی ہے وہ پر کوڑا 2 دینار کے حساب سے راضی ہو گیا، تو اس کو پیسے دے دیے گئے، یعنی 200 دینار دے دیے گئے، وہ خوش ہو گیا۔ اور لیکن اگر وہ راضی نہ ہوتا تو لازماً وہ گورنر جو ہے نا اس کو 100 کوڑے پڑتے۔ اسی طرح ایک آدمی مصر، ایجپٹ جب فتح ہوا ہے، یہ ہم فتوحات میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو عمرو بن العاص نے ہی فتح کیا تھا اور وہاں کے یہ گورنر تھے۔ تو وہاں کا ایک آدمی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک غلام تھا جو کہ رومنز کا بھی غلام رہ چکا تھا اور غلامی کی بدترین اقسام دیکھ چکا تھا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھے مضبوط پناہ حاصل ہوئی۔ اس نے کہا، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے عمر کے بیٹے کے ساتھ دوڑ لگائی، میں جیت گیا تو اس نے مجھے کوڑے سے پیٹا۔ وہ کہتا تھا میں ایک معزز باپ کا بیٹا ہوں، یعنی تم نے مجھے ہرا کیوں دیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص کو فوراً حکم نامہ لکھ کر بھیجا کہ تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ خط پہنچا تھا نا تو عمرو بن العاص نے فوراً اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ عمر نے ہم دونوں کو بلایا ہے۔ بہرحال پھر یہ دونوں جب پیش ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے مصری فریادی کو بھی بلایا، وہ بھی آ گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ عمرو بن العاص کے بیٹے کو تم بھی اسی طرح پیٹو جس طرح اس نے تمہاری پٹائی کی تھی۔ اب فریادی مارنے لگا وہ لڑکے کو، عمرو بن العاص کے بیٹے کو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے فرمایا، مارو مارو، ایک معزز باپ کے بیٹے کو مارو۔ یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا معزز سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ایک دوڑ کی ریس کی ہار بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی، وہ بھی ان کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مصری فریادی گورنر کے بیٹے کو مار رہا تھا، ہم بھی اس بات کے خواہش مند تھے کہ مظلوم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے۔ جب مصری نے پٹائی سے ہاتھ کھینچ لیا تو اس وقت تک ہمیں بھی تسلی ہو چکی تھی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک ضرب عمرو بن العاص کے ماتھے پر بھی مارو، سر پر بھی مارو۔ تو اس مصری نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اس کے بیٹے نے مارا تھا،
بس میں نے اس پر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اس وقت عمرو ابن العاص نے عرض کی تھی کہ امیر المومنین، نہ تو مجھے اس قصے کا کوئی علم تھا، نہ یہ مصری فیصلے کے لیے میرے پاس آیا، یعنی میرا قصور نہیں ہے اور عین ممکن ہے کہ ان کا نہ ہو، اور اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہیں پر کوئی معاملہ انہوں نے حل کر لینا تھا۔ وہ ایک بہت سمجھدار انسان تھے اور بالکل بھی جو ایک ظالم جابر حکمران نعوذ باللہ وہ نہیں تھے، وہ صحابی رسول تھے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس ریاست کی لازماً مدد فرماتا ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے، چاہے ایسی ریاست کافر ہی ہو، اور ظالم ریاست کی اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ریاست ہی ہو۔ اسی طرح سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ اور اس کے ارد گرد قحط سالی ہو گئی، ڈراؤٹ آ گیا۔ جب ہوا چلتی تو ہر طرف خاک اڑتی نظر آتی، چنانچہ اس سال کو عام الرمادہ یعنی خاک اڑنے والا سال کہا گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ وہ گھی، دودھ اور گوشت اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک لوگ پہلے جیسی زندگی پر لوٹ نہ آئیں۔ ایک مرتبہ بازار میں گھی کا ایک ڈبہ اور دودھ کا کٹورا بکنے کے لیے آ گیا۔ کسی خادم کو ترس آ گیا ہوگا تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ چیزیں 40 درہم میں خرید لیں اور آ کے تو عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کی قسم پوری فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اجر سے نوازے، اب ہم نے آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں کھانے کی یہ خریدی ہیں، آپ انہیں قبول فرمائیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے میرے لیے اتنی مہنگے داموں یہ چیزیں کیوں خریدیں؟ جاؤ اور انہیں صدقہ کر دو، میں اسراف پر مشتمل کھانا بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا، مجھے عوام کے دکھ کا اس وقت تک صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک خود میں بھی انہی حالات سے نہ گزروں جن حالات سے عوام گزرتے ہیں۔ وہ کل ہی ایک پوسٹ میں نے پڑھی کہ اسی جو قحط کا زمانہ تھا، اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا سٹمک ایسے آوازیں نکالتا تھا، تو اپنے سٹمک کو کہا کرتے تھے کہ آوازیں نکالو چاہے نہ نکالو، تمہیں کھانا نہیں ملنا جب تک کہ مدینہ کے ہر فرد کو کھانا نہ ملنا شروع ہو جائے۔ یہ تھا ان کا کردار اس خشک سالی میں۔ اور پھر ایک دفعہ مہنگائی بھی بہت ہو گئی نا، خشک سالی میں پھر مہنگائی بھی ہو جاتی ہے، تو خاص طور پر گھی بہت مہنگا ہو گیا، اور لوگوں کو جب اتنی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح مہنگائی کا مقابلہ کیا۔ اور کس طرح کیا؟ انہوں نے گھی کھانا چھوڑ دیا، اور عام جو کوئی تیل ہوتا ہے ذرا انفیریئر کوالٹی کا، تو اس پر گزارا کرنے لگے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر حج کرنے مکہ آئے تو صفوان بن امیہ نے ایک بڑے برتن میں، جسے کم سے کم 4 افراد اٹھا سکتے تھے، بہت سا کھانا تیار کرایا اور لوگوں کے سامنے رکھا۔ ان میں عمر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ کھانے کے وقت جو خادم ہے نا، وہ اٹھ کر جانے لگے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ تو سفیان بن عبداللہ نے عرض کی، اللہ کی قسم امیر المومنین، ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ بعد میں کھا لیں گے۔ تو یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ترجیحات کا قانون اپنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا سلوک فرمائے۔ پھر خدام کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ پھر خدام نے کھانا کھایا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کھایا۔ میں سوچتی ہوں کئی دفعہ کہ ہم یہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے ہمارے دل لرزتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم معاشرتی اپنے رویوں پر غور کرتے ہیں تو ہم خود بھی انہی رویوں کا ہی شکار ہوتے ہیں۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائیورز، اب تو الحمدللہ کہ شادیاں جو ہیں وہ جب ہوتی ہیں تو عموماً تو ڈرائیورز کو کھانا مل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے یا انفیریئر ملتا ہے، یا اب کسی کو ہم جج بھی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے مہنگائی بھی اتنی ہو گئی ہے۔ تو میں کسی کو جانتی ہوں کہ جن کی اپنے گھر میں اس بات کے اوپر بہت وہ ہوئی کہ بیٹی کی شادی تھی کہ ہم اگر مٹن دیں گے اپنے مہمانوں کو تو پھر ہم ڈرائیورز کو بھی مٹن دیں گے، اور اگر ہم نے چکن دینا ہے تو پھر ہم چکن ہی دیں گے۔ اور سب سے زیادہ ایڈمنٹ اس ساری بات کے اوپر ان کا اپنا بیٹا تھا کہ ہم نے ایک جیسا کھانا دینا ہے، ہم اندر بھی چکن کر لیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دیا تو
اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، لیکن یہ سوچ جو ہے یہ بہت خال نظر آتی ہے، بہت کم یہ سوچ نظر آتی ہے کہ انسان پھر معیار بھی وہی رکھے. اور یہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے کہ کسی قسم کا فرق نہ پڑے ان کے اور ایک عام آدمی کے معیار زندگی میں. کوئی بھی فرق نہیں تھا، بالکل بھی کوئی امتیاز نہیں رکھتے تھے، اور اکثر روزہ رکھتے. اور ایک مرتبہ یہ جو قحط کا سال ہے اس کے زمانے میں ان کے لیے تیل سے بنا ہوا سرید لایا گیا. سرید آپ سمجھتے ہیں نا، وہ جو کھانا ہوتا ہے عربوں کا بڑا مرغوب کھانا، روٹی اور سالن ملا ہوا. تو وہ اسے بخوشی تناول فرما لیتے تھے. اور ایک دن کچھ اونٹ ذبح کیے گئے، لوگوں کو کھلائے گئے، اور گوشت کا وہ عمدہ حصہ جو کوہان اور جگر کے لمبے ٹکڑوں پر مشتمل تھا وہ الگ کر لیا گیا. اسے عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ ٹکڑے کہاں سے آئے؟ تو لوگوں نے عرض کی امیر المومنین یہ ان اونٹوں سے ہیں جو آج ہم نے ذبح کیے. تو آپ نے بڑا تعجب کیا اور فرمایا اگر میں یہ عمدہ اور لذیذ گوشت کھا لوں جبکہ عام لوگ ہلکی قسم کا گوشت کھا رہے ہیں، سبحان اللہ، مل ان کو بھی اونٹوں ہی کا گوشت رہا تھا، عام لوگوں کو بھی. تو کہنے لگے کہ اگر میں نے اس میں سے عمدہ حصہ کھا لیا تو میں کتنا برا حکمران ہوں گا. پھر فرمایا یہ برتن اٹھا لو اور میرے لیے کوئی اور سادہ کھانا لے آؤ. آپ کی خدمت میں روٹی اور تیل لایا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر تیل میں بھگونے لگے. اور یہ جو قانون مساوات تھا یہ صرف مدینہ میں نافذ نہیں تھا، بلکہ جتنی بھی فتوحات ہو کر جغرافیکلی جتنی بھی باؤنڈریز بڑھ گئی تھیں، پوری اسلامی مملکت میں تمام گورنرز کو یہی احکام دے رکھے تھے، اور پھر گورنرز کی باز پرس بھی کرتے تھے. یہاں تک کہ کھانے پینے کے سلسلے میں بھی یہی قانون سرکاری طور پر نافذ تھا. سبحان اللہ. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، یا ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، یا ہم یہ کوئی بھی، میں کسی پولیٹیشین کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے، یہ میں کلیئر کر دوں، لیکن ہمارے سارے لوگ جو ہیں نا وہ اسی طرح اپنا جو رکھتے ہیں ایک معیار، وہ تو انہی لوگوں کو رکھتے ہیں. لیکن جو ہے نا یعنی صرف باتوں کی حد تک وہ ہمیں نظر آتی ہے چیز، ورنہ یہ والی مساوات جو ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی قائم کی گئی ہے یہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. اسی طرح ایک دفعہ عتبہ بن فرقد آذربائیجان تشریف لائے تو ان کے سامنے کھجور اور گھی سے تیار کردہ ایک حلوہ پیش کیا گیا. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ کی ڈیلیکیسی ہے، تو انہوں نے اس کو بہت عمدہ اور میٹھا پایا، تو ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ عمر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حلوہ بھیجا جائے. تو انہوں نے اس حلوے کے 2 بڑے بڑے ٹکڑے تیار کروائے اور 2 آدمیوں کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیے. جب عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کھول کر دیکھا تو دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا گھی اور کھجور کا تیار شدہ حلوہ ہے. انہوں نے اسے چکھا اور معلوم ہوا کہ یہ تو کوئی میٹھی چیز ہے اور بڑی عمدہ ہے. تو دریافت فرمایا کیا وہاں سب لوگ گھروں میں ایسی ہی خوراک کھاتے ہیں؟ جواب دیا گیا نہیں. اس پر آپ نے حکم دیا اسے واپس بھیج دو. پھر عتبہ کے نام خط لکھا اور اسے کہا کہ یہ مال تیرے باپ یا تیری ماں کی محنت کی کمائی نہیں ہے، جو تو خود کھاتا ہے اس طرح کا سب لوگوں کو بھی کھلا. یعنی یہ حلوہ تم نے کھایا نا، اب تمہاری ساری رعایا جو ہے نا اس کو یہ حلوہ کھانا چاہیے. ہمارا آپ ذرا ڈفرینس دیکھیے، ہم حلوہ تو دور کی بات ہے نا، ڈیلیکیسی تو دور کی بات ہے، ہمارا تو عام کھانا بھی ایک جیسا نہیں ہے. مجھے ابھی پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ ان کے کوئی کسی کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ان کے کوئی ذرا جو اتنے نہیں تھے، افورڈنگ رشتہ دار نہیں تھے، غریب رشتہ دار تھے. تو جب وہ جانے لگے تو ان کا بچہ کہتا ہے کہ امی ایک دن اور رک جائیں، گھر جا کے تو دال ہی کھانی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے، کہ اتنا فرق ہے کہ بچوں کے دلوں میں حسرت آئی ہوئی. پتہ نہیں ہم لوگوں نے کیا جواب دینے ہیں اپنے رب کو. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عمر بن خطاب، ٹھیک ہے، اس پر حد لگائی شراب پینے کی. اور ان دنوں عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے، اور حد لگانے کا قانون یہ ہے کہ حد سر عام نافذ کی جائے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں. لیکن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عمر بن خطاب کا لحاظ کیا، اور بیسیکلی لحاظ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تھا، اور گھر کے اندر اس کو حد لگائی لیکن پبلکلی نہ لگائی.
عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ کر لکھا کہ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے عاصی یعنی نافرمان عمرو بن العاص کی طرف، اے ابن عاص، مجھے تیری جرت اور میرے ساتھ وعدہ خلافی پر بڑا تعجب ہوا ہے۔ میں نے اصحاب بدر کا مشورہ ترک کر کے تجھ سے بہتر آدمی کی جگہ تجھے عامل مقرر کیا تاکہ تو میرا نائب بنے اور وہاں میرے عہد کو نافذ کرے، لیکن تو نے اس عہد کو گندہ کر دیا۔ کوئی آدمی ہو عام تو وہ تو یہ کہے کہ دیکھا میں نے ٹھیک کیا نا کہ میں نے اس کو لگایا جس نے میرا خیال کیا، میرے بیٹے کو پبلکلی حد نہیں لگائی۔ اور آج تو ہم حد لگنے تو دور کی بات ہے نا، آج تو اس کی گرفتاری بھی نہیں ہوئے گی، گرفتاری بھی عمل میں نہیں آئے گی۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھے معزول کر دوں، بس اس موقع پر تیری معزولی کتنی بری ہوگی۔ تو نے عبد الرحمن کو گھر کے اندر لے جا کر حد نافذ کی، حالانکہ تجھے علم ہے کہ یہ امتیاز مجھے پسند نہیں ہے۔ عبد الرحمن تیری رعایا کا ایک فرد ہے، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کر جو تو رعایا کے دیگر افراد کے ساتھ کرتا ہے، لیکن تو نے کہا یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ تجھے علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں کسی شخص کے بارے میں انفرادی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ خط تیرے پاس پہنچے تو فوراً میرے بیٹے کو ایک جوڑا پہنا کر اور اونٹ کے ننگے پالان پر بٹھا کر میرے پاس روانہ کر، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، عبد الرحمن کو مدینہ پہنچایا گیا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو اس پر سر عام سب کے سامنے حد نافذ کی گئی۔ پھر ایک اور بڑا اہم واقعہ ہے تاریخ کا، وہ ہے جبلہ بن اہم اور اس کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کا سلوک، اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ پہلے ہم واقعہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس میں فوائد نکالیں گے۔ اور اس واقعے کو مورخین عمر رضی اللہ عنہ کی جو مساوات ہے اس کا عظیم شاہکار قرار دیتے ہیں۔ جبلہ ہرقل کی طرف سے بنو غسان کا آخری گورنر تھا، اور غسان کون تھے؟ عرب کرسچنز، اور یہ ہمیشہ رومنز کے انڈر رہے ہیں، سپر پاور کے انڈر، اور بڑی ایک ایلیٹ یہ لوگ۔ تمام غسانی بادشاہ شام میں رومی سلطنت کے باج گزار ہوتے تھے، اور رومی انہیں ہمیشہ عرب کے خلاف برسر پیکار رہنے پر اکسایا کرتے تھے۔ خاص طور پر دعوت اسلام کے بعد انہوں نے اپنے مذموم ارادوں میں مزید تیزی پیدا کر دی تھی۔ جب اسلامی فتوحات بڑھتی گئیں اور روم میں مسلمانوں کو پے در پے کامیابیاں حاصل ہوئیں تو شام میں رہنے والوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، تو ایک غسانی بادشاہ کو بھی توفیق ہوئی۔ وہ خود اور اس کے بہت سے مصاحب دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو درخواست بھیجی کہ وہ مدینہ طیبہ آنا چاہتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے اسلام لانے اور مدینہ حاضر ہونے کی خواہش سے بہت خوش ہوئے۔ وہ بادشاہ مدینہ آیا اور چند دن مدینہ قیام کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی مہمان نوازی فرمائی اور اس سے بہترین سلوک فرمایا۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب وہ حج کر رہا تھا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو اس دوران ایک عام آدمی جو ہے نا، اس کا پاؤں آ گیا اس کے ازار پر، جبلہ کے، تو اس کا نیچے کا ازار کھل گیا۔ غسانی بادشاہ انتہائی غضبناک ہو گیا، اور ابھی وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ اس نے اس آدمی کو اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی ناک پھٹ گئی۔ اب وہ آدمی عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جبلہ کی زیادتی کے خلاف دعویٰ دائر کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلایا۔ وہ آیا تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے جبلہ، تو نے اپنے بھائی پر ظلم کرتے ہوئے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی تو میں نے اس سے نرمی برتی ہے، اگر مسجد حرام کا تقدس نہ ہوتا تو میں اس کا چہرہ نوچ لیتا۔ اب وہ اپنی وہ ساری جو اس کی ذہنیت ہے نا بادشاہوں والی، وہ ادھر کی ادھر ہے نا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے تو خود اقرار کر لیا ہے کہ اب تو نے یہ کام کیا ہے، تو اب یا تو اس کو راضی کر یا قصاص کے لیے تیار ہو جا۔ تو جبلہ کی تو حیرانی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بادشاہ ہوں اور میں ایک معمولی آدمی کو قصاص دوں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام میں سب انسان برابر ہیں۔ تو وہ جو غسانی بادشاہ ہے وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرا خیال تھا کہ میں اسلام لا کر اپنی جاہلانہ زندگی سے زیادہ باعزت مرتبہ حاصل کر لوں گا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑ، اگر تو اس آدمی کو راضی نہیں کر سکے گا تو قصاص کے لیے تیار ہو جا۔ تو غسانی نے دھمکی دی، کہنے لگا میں پھر عیسائی بن جاؤں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اگر تو عیسائی بنے گا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، کیونکہ تو مسلمان ہو چکا ہے۔
مسلمان ہونے کے بعد اس دین کو چھوڑے گا تو مرتد قرار پائے گا، اور مرتد کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر غسانی نے سیدنا عمر سے مہلت مانگی کہ میں اس بارے میں غور و فکر کر لوں، اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ان کے سامنے کوئی چال کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مہلت دے دی۔ اب جبلہ اپنے گھر پہنچا، اس نے غور و فکر کیا لیکن صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکا، اس کی انا آڑے آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور وہ قسطنطنیہ بھاگ گیا اور واپس عیسائی ہو گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں وہ اپنے اس فیصلے پر بہت نادم ہوا تھا، اور پھر اس نے اپنی یہ ساری سرگزشت جو ہے وہ اشعار میں بیان بھی کی، جو کہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ اور یہ سارا واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کے بے لاگ انصاف کی گواہی دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب بعض اوقات کوئی کسی ایلیٹ کلاس میں کوئی یا اگر ہم درس دیتے ہیں تو ہم ان کو کتنا لیوے دے دیتے ہیں، یا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک نوجوان طبقہ ہے تو وہ شو شاہ کا زیادہ اس سے امپریس ہوتا ہے، تو ہم ذرا ان کو خود شو آف کر کے اور ہم اپنے آپ کو ایک ہائی لائٹ کر کے اور خود ہیرو بن کے، اور یہ ایک دعویٰ کا نیا طریقہ جو ہے یہ نکل آیا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر ہم دوسروں کو بہت زیادہ اسپیس دینے لگ جاتے ہیں، ہم دین پر ہی کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں سوچا کہ یہ غسانی بادشاہ اگر واپس عیسائی ہو گیا تو کتنے سارے اور لوگ بھی جو ہیں وہ عیسائی ہو جائیں گے، میں اس عام آدمی کو میں خود اپنے پاس سے راضی کر لیتا ہوں۔ کیوں نہیں کیا حضرت عمر نے ایسے؟ کیوں نہیں اس عام آدمی کو کچھ قصاص دے دلا کے تو اس کو کہا کہ دیکھو چلو کوئی بات نہیں، اب یہ اتنا بڑا آدمی ہے اور یہ کر بیٹھا ہے تو کوئی نہیں، ابھی سیکھ جائے گا، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے سٹینڈ کیوں لیا؟ انہوں نے سٹینڈ اس لیے لیا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ اسلام ہے، انٹرنیشنل لیول پہ پتہ چلے کہ یہ اسلام ہے۔ اور اگر عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جبلہ کو کچھ بھی نہ کہتے اور اس بندے کو بھی راضی کر لیتے کچھ دے دلا کے، اور اس کو سمجھا بجھا لیتے کہ مجبوری ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، بادشاہ ہے، نہیں، اگر وہ ایسے کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ عدل و انصاف کے چرچے بھی نہ ہوتے، پھر کمپرومائز کے چرچے ہوتے۔ تو بعض اوقات اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑے مشکل ان میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہاں اپنے بیٹے کو کوڑے لگانا، کہاں کوڑے اس کو لگ چکے ہوئے تھے۔ آپ سوچئے مصر میں کوڑے وہ کھا چکا ہے، لیکن کیونکہ اس کے سر عام نہیں ہوئے، مدینہ میں اس کو باپ نے، آپ سوچئے بحیثیت باپ کچھ تو ہوا ہوگا، لیکن وہ جو کچھ بھی ہوا وہ اندر ہی ہے، اپنے دل کے اندر ہی ہے، کوئی تکلیف کوئی پٹی نہیں ہے سامنے بظاہر۔ اور اسی طرح کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ ایک بادشاہ کے لیول کا بندہ، اور غسانی جو ہے وہ اتنے بڑے دشمن تھے اور ان کا بندہ مسلمان ہوا ہے، اس کو بھی کوئی پرواہ کیے بغیر اس کو یہ کہا ہے کہ یا مسلمان ہو جاؤ اور قصاص دو، اور نہیں تو پھر ٹھیک ہے تم مسلمان ہو کر واپس مرتد ہوگے تو مرتد کی سزا ہم تم پر نافذ کر دیں گے۔ کتنا یہ ایک روشن کردار ہے۔ اس طرح سے مملکتیں پنپتی ہیں، اس طرح سے امتیں بنتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو ایک آزادی رائے تھی لوگوں کے لیے اور عام انسانوں کو جو آزادی دے رکھی تھی، اس میں مذہبی آزادی، کسی کو بائی فورس کنورٹ نہیں کیا گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اور اس کا اندازہ اس مثال سے لگتا ہے کہ ایک دن ایک عیسائی عورت سیدنا عمر کے پاس کسی غرض سے آتی ہے، تو آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ، محفوظ رہو گی۔ تو یقیناً اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ ارشاد سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور موت کے قریب ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ضرورت فوراً پوری کر دی، لیکن بعد میں ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید انہوں نے اس عورت کو جو اس کی حاجت پوری کی ہے اس کے عوض زبردستی کہیں اسلام میں داخل کرنے کی کوشش تو نہیں کر دی۔ اس پر انہوں نے کثرت سے استغفار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے صرف اس کی رہنمائی کی ہے، اسے مجبور نہیں کیا۔ فوراً اللہ سے معافی مانگی ہے، اور وہ عورت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح سے ایک عمر رضی اللہ عنہ کا عیسائی غلام تھا، تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں ایک عیسائی غلام تھا، مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمان ہو جا، ہم تجھ سے مسلمانوں کے معاملات میں مدد لینا چاہتے ہیں،
لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کے معاملات کا کوئی عہدہ عطا کریں، لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین اسلام اختیار کرنے میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اور جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آزاد کرتے ہوئے فرمایا، جہاں دل چاہے چلا جا۔ سیدنا عمر کے دور خلافت میں اہل کتاب اپنی مذہبی عبادات کے سلسلے میں اپنے دینی شعائر پوری آزادی سے ادا کرتے تھے، اپنے گھروں اور عبادت خانوں میں گھنٹیاں بھی بجاتے تھے، انہیں کوئی منع نہیں کرتا تھا، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے انہیں مذہبی آزادی کا مکمل تحفظ عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح سے جب فلسطین یعنی بیت المقدس فتح ہوا ہے، جب مصر فتح ہوا ہے، تو وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ مینلی کرسچنز تھے، اور جیوز بھی تھے وہاں پر، بیت المقدس میں تو جیوز بھی تھے۔ ان کو سب، ان کے صلیب، ان کے گرجا گھر، ان کے سیناگوگز، ان کو سب کو امان دی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اور تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ذمیوں کو اپنے، ذمی یعنی وہ غیر مسلم مائنورٹی ایک مسلم اسٹیٹ میں رہنے والی، کہ ان کو اپنے مذہبی شاعر کے اظہار کی محدود سطح پر اجازت ہے، لیکن اگر وہ ان کا اظہار سر عام کریں، مثلاً مسلمانوں کے شہروں میں سر عام صلیب کی تشہیر وغیرہ کریں، تو اس امر کی انہیں اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے مذہبی رسوم صرف اپنے علاقے اور بستی تک محدود رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو ابھی پھر بھی ذرا کم ہے نا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو سکولز میں بھی اور کہیں ہاسپٹلز کے باہر جو ہے کرسمس ٹریز نظر آتے ہیں۔ پھر اگر آپ یہ گلف وغیرہ چلے جائیں، ان ممالک میں تو ایئرپورٹس کے اوپر اور ڈفرینٹ پبلک مقامات کے اوپر ابھی کرسمس کا جو گزرا ہے سارا سیزن، تو اس میں کرسمس کیرلز اور ان کی ہیمز اور سارے ان کے گانے اور ساری تھیمز کرسمس کی وہ بنی ہوئی ہیں، اور مسلمان ممالک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنے کھل کر اتنے شرکیہ عقائد کی بھی پروپیگیشن کریں، اور صرف اس لیے کریں کہ کیونکہ یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں۔ تو یہ جو لکم دینکم ولی دین تھا، وہ تو بالکل ہی حضرت عمر کو تو ہم کمپیئر کرتے، یعنی ہم ایک ایسے ہے کہ جیسے ایک رائی کو پہاڑ کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، لیکن ویسے بھی اگر کوئی تھوڑا بھی کم کر لے تو بھی بڑی بات ہے۔ لیکن جس طرف اس وقت اسلامی ممالک جا رہے ہیں، اور صرف ترقی یافتہ کہلانے کے نام پر یا لبرل کہلانے کے نام پر، تو اس میں تو آپ دیکھیں نا کہ کرسمس کا سارا جو پیچھے ایک وہ ہے نظریہ ہے، وہ تو وہ شرک ہے کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس میں بلیو کرنے لگ جائیں تو ایک لیول پہ تو ہم پہنچ گئے نا کہ ہمیں اس سے کوئی اختلاف ہی نہیں رہ گیا۔ اگر کوئی اس کو بلیو کرتا ہے تو برائی کا جو کم ترین درجہ ہے کہ اس کو اپنے دل میں تو برا جانو، تو وہ دل میں برا جاننا جو ہے وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ترقی کے نام پر اور ایکسیپٹنس کے نام پر۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ذمیوں کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک فرمایا کرتے تھے، اور اگر یہ ذمی کسی وقت جزیہ نہ دے پاتے تو ان کو جزیہ معاف بھی کر دیتے تھے۔ ابو عبید اپنی کتاب الاموال میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک بستی سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا نابینا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے اس کا کندھا پکڑا اور پوچھا کہ تو کون سے اہل کتاب میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا، میں یہودی ہوں۔ تو آپ نے دریافت کیا، تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور ابھی میں نے جزیہ بھی دینا ہے۔ تو سیدنا عمر اسے ساتھ لے کر چل دیے، اپنے گھر سے اسے کچھ عنایت فرمایا، پھر بیت المال کے خازن کو پیغام ارسال فرمایا کہ ایسے لوگوں کی فہرست تیار کرو، اللہ کی قسم ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا، ان کی جوانی تو ہم نے کھا لی، یعنی اے ذمی ہمیں یہ جزیے بھی دیتے رہے، کام بھی کرتے رہے، اور بڑھاپا ان کا رسوا کر دیا۔ آپ نے ایسے کمزور اور نادار افراد سے جزیہ ختم کر دیا، اور پھر یہی حکم نامہ تمام ممال کی طرف بھی بھیج دیا۔ پھر ایک بہت ویژنری ایک یہ بات ہے کہ وہ نقل مکانی کی بھی آزادی دیتے تھے۔ لوگ کوئی اگر شفٹ ہونا چاہتے مدینہ سے کہیں اور تو کسی کو ایز سچ روکتے نہیں تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض جو مخصوص حالات ہیں اس میں پابندی عائد بھی فرماتے، اور خصوصاً جو کبار صحابہ ہیں نا ان کو اپنے پاس مدینہ میں روک کے رکھتے تھے،
اور انہیں کسی سرکاری کام کے علاوہ بغیر اجازت جو نئے نئے علاقے جو فتوحات ہوئیں ان میں نہیں جانے دیتے تھے، ممانعت کر رکھی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ میرے پاس رہیں، مجھے مشورہ دیں، کوئی مسائل آئیں تو مجھے رائے دیں۔ تو یہ میجر جو صحابہ کرام تھے ان کو مدینہ ہی میں روک رکھا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ البتہ کچھ لوگوں کو انہوں نے جلا وطن کیا تھا، اور یہ تھے ایک تو نجران کے عیسائی اور خیبر کے یہودی، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ تھا وہ تو یہی تھا نا کہ جب تک ہم چاہیں گے تو تم لوگ یہاں رہ سکتے ہو۔ اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی یہ جو کارستانیاں ہیں اور شیطنت ہے اس کے اوپر جب یہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی کہ جزیرہ عرب میں 2 دین ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اس پر عمل کرتے ہوئے ان کو جلا وطن کیا۔ اور جو چیز ہے نا جو اس کا مین جو اینڈ والا سبب بنی وہ یہ تھی کہ خیبر کے باغات میں جو حصہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا تھا تو وہ اپنا حصہ دیکھنے گئے اپنے باغ کو، تو خیبر والوں نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو جوڑوں سے اکھاڑ دیا۔ تو یہ ان کی جو شرارتیں ہیں وہ اس حد تک بڑھ گئیں جب، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا تھا کہ ان کے مال محفوظ رہیں گے، اور فرمایا تھا کہ نقرکم ما اقرکم اللہ، ہم تمہیں اس وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک اللہ چاہے۔ اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خیبر میں اس طرح سے ان کے ہاتھ پاؤں اکھیڑے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا شک انہی پر ہے، اور میں نے ان سب کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور جو اکابر صحابہ تھے وہاں پر ان میں سے کسی نے بھی مخالفت نہیں کی تھی، اور انہیں تیما اور اریحا کی جانب جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح نجران کے عیسائیوں نے بھی بدعہدی کی تو ان کو جلا وطن کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو لکھا کہ یہ لوگ شام یا عراق جہاں بھی پہنچیں انہیں وہاں کی بنجر زمین میں رہنے کی اجازت ہوگی، اور جو وہ محنت کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے انہی کی ہوگی اور ان کی زمین کے عوض ہوگی۔ وہ عراق میں کوفہ کی ایک بستی نجرانیہ میں پہنچے اور یہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ یعنی یہ نہیں کہ ان کو کہا کہ ہماری سلطنت سے ہی نکل جاؤ، لیکن جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دیا۔ امام ابو یوسف، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے، وہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں پر زیادتی کا ڈر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت کے باعث انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ ان کی جلا وطنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے علاوہ اور بھی بہت سے سیاسی مقاصد اور اسباب تھے۔ یہ سیدنا عمر کی بصیرت تھی کہ انہوں نے پہلے خیبر کے یہودیوں پر کاری ضربیں لگائیں، پھر نجران کے عیسائیوں کو جلا وطن کرنے کے لیے بہت سے وجوہ تلاش کیے تاکہ انہیں کسی ظلم یا زیادتی کے بغیر جلا وطن کیا جا سکے۔ اس طرح انہوں نے اس سازش اور ہیلا ساز ٹولے کو امت پر احسان کرتے ہوئے سرزمین عرب سے نکال باہر کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایک طویل مدت تک یہاں ٹھہریں اور آنے والی مسلمان نسل کے لیے اپنی سازشوں کے جال پھیلائیں اور ملت اسلامیہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھیں تو وہ ایک طرح سے وہاں کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے امن اور تحفظ اور ملکیت کی آزادی، یہ سب خاصہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نظام خلافت کا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تم پر اپنے عمال اس لیے مقرر نہیں کیے کہ وہ تمہاری چمڑیاں ادھیڑیں، عزتیں پامال کریں اور اموال چھین لیں۔ ان کا تقرر تو اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم سکھلائیں۔ اگر کسی بھی عامل نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے تو مجھے آگاہ کرے، میں اس سے قصاص لوں گا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بھوکا رکھا جائے، ڈرایا جائے یا قید کر دیا جائے، تب بھی اس سے اقبال جرم نہ کرایا جا سکے۔ اسی طرح سے سیدنا عمر نے حرم مکہ کی حدود میں اضافے کا فیصلہ فرمایا تو بھی لوگوں کی ذاتی ملکیتوں کا احترام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بلال بن حارث مزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ایک زمین کا
ٹکڑا جو ہے نا وہ مانگا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عبا یعنی ایک کلوک اور ایک وسیع رقبہ آپ کو عطا فرمایا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا کہ اے بلال، بلا شبہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کا یہ ٹکڑا مانگا، انہوں نے تجھے دیا، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ تو یہ اراضی سنبھال نہیں پا رہا۔ اس پر بلال جو تھے انہوں نے اعتراض کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جتنی تم سنبھال سکتے ہو اسے اپنے پاس رکھو، اور جو نہیں سنبھال سکتے وہ ہمیں واپس دے دو تاکہ ہم اس کو باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، جو چیز مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہو وہ میں کیوں چھوڑوں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آباد نہیں کر رہے تھے نا زمین کو، تو زمین کو اگر آباد نہ کیا جائے، غیر آباد رکھا جائے تو جنرل پبلک کا نقصان ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی زمین جس کی آباد کاری وہ نہیں کر پا رہے تھے تو اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا تھا۔ تو انفرادی ملکیت کو قائم بھی رکھا، لیکن جہاں کہیں کوئی اسٹیٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے، اسٹیٹ کا حق ہوتا ہے، تو وہاں پر انٹرفیئرنس بھی کی ہے۔ آزادی فکر بھی بہت تھی، عوام الناس کے سامنے بھی معاملات رکھتے تھے، ہر کوئی بغیر کسی بندش کے اپنی رائے دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سے ملے تو اس سے پوچھا کہ تمہارے فلاں معاملے کا کیا بنا؟ اس نے عرض کیا علی رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ نے اس طرح فیصلہ فرمایا ہے۔ تو سیدنا عمر نے سن کر فرمایا اگر میں فیصلہ کرتا تو اس طرح کرتا، یعنی میں ڈیفرنٹ کرتا۔ اس آدمی نے عرض کی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بھلا آپ کی طرف سے اس فیصلے کے نفاذ میں کیا رکاوٹ ہے، یعنی آپ چینج کر دیں فیصلہ۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا اگر یہ مسئلہ کتاب و سنت میں صریحاً موجود ہوتا تو میں ضرور اقدام کرتا، یعنی پھر میں چینج کر دیتا، لیکن تیرا مسئلہ رائے اور اجتہاد کا ہے اور رائے میں ہم سب مشترک ہیں، اس لیے علی اور زید نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ بھی درست ہے۔ کتنی شان ہے، کتنا بڑا دل ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، یہ فیصلے کرنے تو سارے میرے ہی حق ہیں۔ یہ چیز انسان کو بہت کھلے دل والا اور بہت فلیکسیبل بناتی ہے کہ جہاں کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو اور دوسرا کچھ کر چکا ہے، اور اگر آپ نے کچھ اور طریقے سے بھی کرنا تھا لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کو چلنے دیں بات کو۔ بہت بے خوفی کے ساتھ لوگ اپنی رائے بھی پیش کرتے تھے اور اپنے مشورے بھی پیش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم میں سے کوئی مجھ میں کوئی کج روی دیکھے تو اسے سیدھا کر دے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم اگر ہم آپ میں کوئی کجروی دیکھیں گے تو اسے اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس امت میں ایسا فرد بھی پیدا فرمایا جسے یہ جرت حاصل ہے کہ وہ عمر کی کجروی پر اپنی تلوار سے درست کر دے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو مجھے میری کوتاہیوں سے آگاہ کرے۔ پھر فرماتے تھے مجھے ڈر ہے کہ میں خطا کر بیٹھوں اور تم میں سے کوئی میرے ڈر کی وجہ سے میری اصلاح نہ فرمائے۔ پھر اسی طرح سے وہ مشہور واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب خطبے کے دوران جب آپ نے فرمایا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، اے لوگو بات سنو اور اطاعت کرو، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کوئی سمع و اطاعت نہیں ہوگی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی نرمی سے پوچھا کہ کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ غنیمت میں سے ہم سب کے تن ڈھانپنے کے لیے ایک ایک چادر آئی تھی، آپ کی قمیض تیار ہو گئی ہے، ہماری تو نہیں تیار ہوئی، اور آپ لمبے آدمی تھے، ٹال تھے، تو آپ نے کہاں سے لے لی یہ چادر؟ آپ کو کیوں 2 ملی مال غنیمت میں سے؟ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو آواز دی اور انہوں نے وضاحت کی کہ یہ چادر میری ہے اور میں نے دی ہے کیونکہ میرے والد کے پاس اور کوئی لباس نہیں تھا، اور میں نے ان کو اپنے حصے کی چادر دی کہ تاکہ ان کا لباس مکمل ہو سکے۔ تو اس پر صحابہ مطمئن ہو گئے اور پھر وہ کہنے لگے کہ اب آپ فرمائیے اے امیر المومنین، ہم سماع و اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح وہ حق مہر والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خاتون جو ہیں انہوں نے حق مہر کو میکسیمائز کرنے سے منع فرمایا اور دلیل دی اور وہ فوراً مان گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ فوراً مان گئے۔
آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.